بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَصَابَهُ دُهْنٌ نَجَسٌ جی وَأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ اگاں جی ثُمَّ بَسَطَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُعْتَبَرُ وَقْتَ الْإِصَابَةِ یہ نائب فعل یعتبر ہوتا وقت الإصابة اگے فَلَا يَمْنَعُ اگے پڑھی ہے نا کس پاس لانا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَمْنَعُ وَبِهِ نال جڑا نکے نکے مفعول بھی پڑھی چھڑے جا یمن الصلاۃ یار کمال ہے وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَمْنَعُ اگے وَقَالَ بریکٹ نہیں ہے یمن الصلاۃ بَعْضُهُمْ يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَبِهِ يُؤْخَذُ مسئلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر پہنچا کپڑے کو تیل نجس پلیت تیل لگ گیا کپڑے پہ وہ اقل ہے درم کے اندازے سے لگنے کے وقت پھر پھیل گیا بعد اس کے حتیٰ کہ ہو گیا اکثر درم کے اندازے سے اس میں اختلاف ہے کہ جس وقت لگا ہے ان کا لحاظ ہے یا پھیلنے تو بعد کا لحاظ ہے قال بعضهم فرمایا ہے بعض فقہا نے اعتبار کیا جائے گا اصابت کے وقت کا کس کا اصابت کے وقت کا لہذا اور اس وقت پس نہیں ہے مانے جواز صلاۃ کو بعد اس کے کہ ہو گیا اکثر درم سے یہ اختیار ہے علامہ مرغنانی کا اور ایک جماعت کا علامہ مرغنانی صاحب ہدایہ اور ایک جماعت کا اور فرمایا ایک پہلا مسلک اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اعتبار کیا جائے گا نماز کے وقت کا کہ نماز دے وقت تو کنا ہویا درم تو بد گیا کی ہوئے اور اس وقت مانے ہے منع ہے نماز یا مانے ہے صلاۃ کو اور اسی کے ساتھ یعنی قول ثانی اور اسی کو قول ثانی کو لیا گیا ہے سمجھیے یعنی فتویٰ اس گل پہ کہ جس وقت نماز پڑھی جو پھیل گئے درم تو زیادہ ہو گیا لہذا جواز صلاۃ کو مانے ہے وجہ اس لیے دھیان کرے قانون سنا جے اس لیے کہ نجاست کی پیمائش نماز کے وقت اکثر من قدر درم یہ ہے کہ جس لئے نماز پڑھن لگے ہو نا تو تہاڈے کپڑے تے بدن تے جڑی نجاست لگی ہو درم تو زیادہ ہو ایندہ لحاظ ہے تو اس وقت تک ہی ہو گیا ہو گیا والمعفو اور وہ جو معاف کیا گیا ہے محض وہ اندازہ درم کا ہے نجاست سے گل سمجھیے ہن جڑا نماز پڑھن لگا تو کی ہو گیا درم کے اندازے زیادہ ہو لہذا اس وقت دا لحاظ ہے جی وما اور وہ نمازیں جو مولوی شفیق پڑھ چکا ہے اس نجاست گندے تیل کے ساتھ پھیلنے سے پہلے وہ جائز ہے وہ باوجہ عدم قدر مانے کے کیونکہ اس وقت قدر مانے اجے نہیں سی بنیا تھوڑا سی گل سمجھی جی وہ تحقیق ہو تحقیق اس کی یہ ہے دھیان کرے جی کہ معتبر مقدار میں نجاست رقیقہ سے ایک ہے نجاست متجسدات ایک ہے رقیقہ یہ جو نجاست رقیقہ ہے نا اس کی مقدار کا اندازہ لیسا جوہر النجاست کہ نجاست کنی ہے اس کا لحاظ نہیں بلکہ جوہر المتنجس سے جتھے لگی ہے اتھے پھیلاؤ کنا ہوا ہے اتھے عکس السقیفہ سقیفہ کا عکس ہے سقیفہ وہ جڑی جو متجسد ہے اے ویکھو متجسدہ وچے وے کہ پاویں تھوڑی تھان تے لگے ان دا وزن جڑا ہے مسکال ہے تے اے مانے میں سمجھ آئی رقیقہ وہ کنی ہے اندہ نہیں لحاظ ہے کنی تھان تے لگی ہے تھان دا لحاظ ہے رقیقہ وچ تھان دا لحاظ ہے متجسدہ وچ تھان دا لحاظ نہیں ان دے وزن دا لحاظ اے قانون تے چونکہ رقیقہ ہے تے نماز دے وقت پھیل گئی ہے تے لہذا مانے ہے لہذا مانے ہے جواز صلاۃ اور اگر پہنچا کپڑے کو تیل نجس وہ اقل ہے درم کے اندازے سے لگنے کے وقت
وقت پھر پھیل گیا پھیل گیا بعد اس کے اس کے کہ ہو گیا اکثر درم کے اندازے سے حتیٰ کہ ہو گیا اکثر درم کے اندازے سے فرمایا ہے بعض فقہا نے فرمایا ہے بعض فقہا نے اعتبار کیا جائے گا اصابت کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا اصابت کے وقت کا اور اس وقت اور اس وقت یعنی اگر یہ لحاظ کریں تو پس نہیں مانے جواز صلاۃ کو اس نہیں مانے جواز صلاۃ کو بعد اس کے کہ ہو گیا اکثر من قدر درہم میں واہ الی آخری آگے پڑھ دیا اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اعتبار کیا جائے گا نماز کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا نماز کے وقت کا تے چونکہ ہن وہ زیادہ ہو چکے ہیں لہذا اور اس وقت اور اس وقت مانے ہے صلاۃ کو مانے ہے صلاۃ کو اور اس قول ثانی کو لیا گیا ہے اور اس قول ثانی کو لیا گیا ہے شابہ جی اور اگر پہنچا کپڑے کو تیل نجس وہ تیل نجس کم ہے درہم کے اندازے سے پہنچنے کے وقت پھر پھیل گیا بعد اس کے کہ حتیٰ کہ ہو گیا اکثر درہم کے اندازے سے تو فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ اعتبار کیا جائے گا اصابت کے وقت کا اور اس وقت پس نہیں مانے جواز صلاۃ کو بعد اس کے کہ ہو گیا اکثر درہم کے اندازے سے جی اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اعتبار کیا جائے گا نماز کے وقت کا اور اس وقت منع ہے نماز کو اس وقت اور اس کو یعنی کوئی اور اس قول ثانی کو اور اس قول ثانی کو لیا گیا ہے جی مطلب فتویٰ اس سے چلو مولوی جی اور اگر پہنچ گیا کپڑے کو تیل نجس اور وہ اقل ہے درم کے اندازے سے پہنچنے کے وقت تو پھر وہ پھیل گیا تو نہیں پھر پھیل گیا پھر پھیل گیا اس کے بعد حتیٰ کہ ہو گیا وہ درم کے اندازے سے زیادہ جی بعض فقہا نے کہا ہے ترجمہ نا لفظ کرنا تک فرمایا کہانی فرمایا یار ادب کرنا ہے فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ اعتبار کیا جائے گا اصابت کے وقت کا اور اس وقت نہیں مانے پس ہوگا پس پس نہیں مانے بس نہیں مانے یہ جواز صلاۃ کو جواز صلاۃ کو اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اعتبار کیا جائے گا نماز کے وقت کا اور اس وقت نہیں مانے یمناؤ کے مانے ہے نماز کو مانے ہے اور اس قول اور ثانی اسی کو لیا گیا ہے لیا گیا ہے بین صحاب وَإِنْ أَصَابَ بین صحاب دہن وَإِنْ أَصَابَ دُهْنٌ النَّجَسُ جِلْدَ وَتَشَرَّبَ ایسرت دہن فی الجلد او أَدْخَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فِي السَّمَنِ النجس اگے أَوِ الْمَرْأَةُ جی افتادبت بالحناء النجس شبا اب الصوب اذا صوبغ بالصبغ النجس شبا ثم غسل ثلاث مرات طهر الجلد والصوب واليد وإن بقي أثر الدهن وأثر الصبغ چلو جی وما تشرب الجلد فهو عفو اچھا جی مسئلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر پہنچا تیل نجس جلد کو چمڑے کو کس کو چمڑا اے وجود والا چمڑا نہیں ان جڑا چمڑا ہوندا ہے ان چمڑا جُتی چمڑے دی ان جو چمڑا ہے مسلح چمڑے دا چمڑا کر پیا ویسے پاک سمجھائی اور اگر پہنچا تیل نجس چمڑے کو با تشربا اور تشرب کر گیا چمڑا مطلب کی یہ کہ سرایت کر گیا تیل چمڑے میں زہر تیل ایسا بچ رس جاتا ہے جی بادام روگن سر تے تسی اگر لے کے نہیں دتا بند سر تے مڑے دماغ تے پہنچ جاتا ہے جی چلو جی اچھا جی یہ عربی دا کمال ہے جی تشربا کسی چیز نے دوسری چیز کو ایستا ایستا اندر جذب کیا اس کو تشرب کہتے ہیں تو وہ تیل داخل ہو گیا ایک صورت یا داخل کیا مولوی اسد نے اپنا ہاتھ گھی نجس میں جمیا کیوں نہیں مکھن آج کل نہیں آج کل تو جنگل نہیں خوب دیجیے مطلب پتلا ٹلا پتلا جڑا ہے تیل گھی کوئی شے بھی نجس ہے
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਨਜਸ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ اور غیر ہو یا کوئی اور شے پائی نہ تیل نہ گھی نجس ہے یا اس کا غیر باقی جو تیل نجس ہوتے ہیں، کوئی بھی نجس تیل ہے جن دے وچ چکناہٹ والا ان دے وچ کی پایا تو دو ہاتھ نہ لگ گئے، ہاتھ پلیت ہو گئے۔ یا عورت نے خضاب کیا مہندی نجس کے ساتھ، مہندی رکھی انہیں کھول کے تو اتوں جڑا نا جی وہ نکاح بال وچ موتر کر دیتا سی، گل سمجھی، یا کسی اور طریقے نال نجس ہو گئی جی، صاف صورت نے جی۔ اچھا جی، یا غیر اس کا باقی خضابات نجسہ سے کوئی بھی، کنیا صورتاں ترائے؟ چوتھی، یا کپڑا جب رنگا گیا اے بسبغ بالکسر تے اگو نجس رنگ کے ساتھ، کندے نال؟ نجس رنگ کے ساتھ، وہ جڑا انہیں جڑا اپنا کی نا گھولیا نا رنگ، اتوں کان لگا تے وچ بٹ سٹ گیا جی، تو کی ہوندی نجس ہے ہوں وہ چنگا بھلا پیسے لگے نے جی، تو نقصان ہے جی، سمجھائیے جی اے پر صورت۔ اچھا جی، نجس رنگ کے ساتھ اس نے کپڑا رنگا، یہ چار صورتیں ہو گئی ہیں۔ پھر دھویا گیا ہر ایک شے کو ان اشیاء مذکورہ سے 3 مرتبہ ہے جی، تو پھر 3 مرتبہ دھونے تو بعد آیا پاک ہوئے کہ کوئی نہ، ہوں دھیان کرے جی، پاک ہو گیا چمڑا نجس متشرب فی سے، وہ جڑی نجاست وچ بڑی ہے تیل دی، صرف چمڑا 3 باری دھو دیو تے کی ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ دھونے دی تفصیل ہے گو، ایک باری دھونا ہے مل کے جنہ کو ملیندا ہے، پھر انہوں کھڑا کرنا ہے قطرے وچوں ڈگنے مک جان، پھر دوجی باری دھونا ہے، پھر قطرے ڈگنے مک جان، پھر تیجی بار دھو دے، بس ختم۔ اچھا جی، چمڑا پاک ہو گیا اور پاک ہو گیا کپڑا کس سے؟ گندے رنگ سے۔ جدو 3 باری اس نو دھوتا تے نچوڑیا تے کپڑا بھی کی ہو گیا؟ اور نچوڑنا ذکر اگوار ہے کپڑے دا۔ اور پاک ہو گیا ہاتھ تیل نجس سے اور خضاب نجس سے، کی مطلب ہوندے جڑا وال نے جی انہیں خضاب جڑا نا جی وہ لایا، عورت نے ہتھاں تے مہندی لائی ہے تے ہاتھ دھوتے 3 باری تے پاک ہو گئے، جی سر تے لائیے تے سر دھوتا ہے اینی باری کہ رنگ گوار ہے، رنگ مک گیا، صاف پانی نکل لگ پیا تے کی ہو گیا؟ سر ہوندا پاک۔ گل سمجھی جی؟ اور بائم باقیہ، اور اگرچہ باقی رہ جائے تیل کا اثر، یہ ذرا سمجھنے والی گل ہے، اگرچہ باقی رہ جائے تیل کا اثر، تیل کا اثر کا مطلب کیا ہے؟ میرا دسومت چکناہٹ ہاتھ میں چمڑے میں، گل سمجھیا؟ ہاتھ یا چمڑے وچ توڑے چکنائی اس طرح باقی ہے پہ، لیکن 3 باری دھو دیتے نے تو کی ہو گئے؟ یہ مسئلہ غور نہ سمجھا جائے۔ اور اثر رنگنے کا کپڑے میں اور اثر خضاب کا ہاتھ میں یا بالوں میں، سمجھ آئیے؟ اثر دا مطلب وہ رنگ باقی ہے نا، تو مہندی دا رنگ تے چڑھ گیا نا، وہ بھی چڑھیا پیا تے کپڑے نو بھی رنگ چڑھ گیا ہے، جس لئے 3 باری دھو دیتا ہے، اور اگرچہ رنگ چڑھیا پیا لیکن ہاتھ بھی پاک ہے تو کپڑا بھی پاک ہے۔ سنو، اس لیے کہ دلیل سمجھا جائے، اس لیے کہ اثر وہ اثر کہ مشکل ہو زوال اس کا نہیں نقصان دیتا باقی رہنا اس کا، گل سمجھی جی؟ کہ شاید اسا صاف کیتی ہے تو ان دا اثر باقی ہے، او مشقت تو بغیر زائل نہیں ہوندا جی، تو اپنی پوری کوشش کیتی ہے تو ان دا باقی رہنا جڑا ہے نا ایک کوئی نقصان نہیں دیندا، یعنی شے پاک ہو گئی، شے گل سمجھی جی؟ تے وما تشرب الجلد من الدہن، مولوی قاسم ویکھیا میرے نال غور غصے نال کہ استاد جی چمڑے دے وچ تیل وڑ گیا، اور وہ شے جو جذب کی ہے چمڑے نے وہ کیڑی شے؟ یعنی تیل، پس وہ معاف ہے، لذالک اسی وجہ سے، بلکہ اولا ہے، اذ قد یتعذر زوالہ، کیونکہ چمڑے ہتھاں دے اتوں تا رگڑ کے لانا سوکھا ہے، چمڑے دے مسامہ وچوں تیل کرنا بڑا اوکھا ہے جی، یہ الٹا مشکل ہے جی۔ تو لہذا کی ہو گیا؟ 3 شیاں 4 شیاں پاک توڑے، 3 بار توڑے تو بعد گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ یہ مسئلہ چلتا پیا اس لگوں جی، یہ کٹھا ہی سارا ہے، یہ منع کر لو، یہ پورا جواب نہیں جایا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پہنچا تیل نجس
चमड़े को कपड़े को चमड़े को चमड़े को चमड़े को और और सिरायत कर गया तेल चमड़े में चमड़े में या दाखिल किया रजुल ने अपना हाथ घी नजस में घी नजस में सुके घी में नहीं सुके तो घी च पड़िया दिन तेरिया पंजे घ्यो चो तो मौज हुंदी है घी नजस में ये तिल सारा नजस दे विच कमाल है जी। चलो जी या औरत ने खिताब लगाया हिना मेहंदी नु कहंदे ने ते हर रंग दा जेड़ा खिताब वो हिना च ही आउंदा है समझे ना। या औरत ने खिताब लगाया हिना नजस के साथ या कपड़ा जब रंगा गया जब रंगा गया नजस नजस रंग के साथ नजस रंग के साथ फिर धोई गई हर एक नशियाए मज़कूरा से फिर धोई गई हर एक निशाए मुस्कुरा से 3 मर्तबा 3 मर्तबा तो पाक हो गया चमड़ा तो पाक हो गया चमड़ा और कपड़ा और कपड़ा और हाथ और हाथ दो सन ना एक हाथ ते तेल लगा है एक हाथ ते मेहंदी लगी है ते इसे तो क्या से जेकर वालां ते लाई तो फिर भी वही गल है भी धोने तो बाद 3 बारी पाक ने अगो तफसील आ रही है कल समझिए। और अगरचे बाकी हो तेल का असर अच्छा जी और रंग का असर ये अगरचे बाकी हो कोई हर्ज नहीं है। और वो शय तशर्रुब कर गया है चमड़ा यानी चमड़े दे विच जेड़ा तेल बढ़ गया है बस वो माफ है। चलो जी। और अगर पहुंचे तेल नजस चमड़े को और सिरायत कर जाए चमड़े में या दाखिल करे रजुल अपना हाथ नजस घी में या इसके गैर में या औरत ने खिताब लगाया नजस हिना के साथ या कपड़ा जब रंगा गया नजस रंग के साथ फिर धोई गई हर एक नशियाए मज़कूरा से फिर धोई गई हर एक नशियाए मज़कूरा से 3 मर्तबा तो पाक हो गया चमड़ा और पाक हो गया कपड़ा और पाक हो गया हाथ अगरचे बाकी हो असर तेल का और असर रंग का और वो शय जो तशर्रुफ कर गया है चमड़ा बस वो माफ है। जेड़े तेल जेड़ा विच वड़ गया की है माफ है इंदा अंग अंग खोल के विच तेल कढना तो चमड़े खत्म हो गए। और अगर पहुंचा तेल नजस चमड़े को और सिरायत कर गया तेल चमड़े में या दाखिल किया रजुल ने अपना हाथ समन नजस में या औरत ने खिताब किया हिना नजस के साथ या कपड़े को जब रंगा गया या कपड़ा जब रंगा गया नजस रंग के साथ फिर धोएगी इन अशिया मज़कूरा में से हर एक 3 मर्तबा सिबगत अल्लाह। चलो जी। पाक हो गया चमड़ा और कपड़ा और हाथ अगरचे बाकी है तेल का असर शाबाश और रंग का असर और वो शय जो चमड़ा जज़ब कर गया है बस वो माफ है। आगे पढ़ो जी बदो के रो वज़ुकिर फिल मुहीत यदहुर सौ अब पढ़िए ना बिशर्तिन अय्यु सला हत्ता याफुल माउ यस्फु वल मा यस्फु व सफा यस्फु हत्ता यस्फुल माउ यस्फु वल माउ माल आगे वा यसीलु मिनहुल माउल अबयद व इन गसला बिगैर खुर्दिन। मसला जी ध्यान करो जी यह मसला जो पढ़िया जी और जिक्र किया गया है मुहीत में पाक हो जाएगा कपड़ा यानी जो रंगा गया है शय नजस के साथ इस शर्त के साथ के धोया जाए हत्ता के साफ हो जाए पानी और बहने लगे उससे सफेद पानी खालिस रंग के रंग से समझ आई है इना उन्हों धोता है कि रंग दा विचों रंग निकलना बंद होंदा को नहीं होंदा जी जहर रंग जो कराया तो मुकना भी तो है ना कोई रंग निकलता ही होना है जी जिसले रंग निकलना खत्म हो गया है ना तो लिहाजा कपड़ा की हो गया पाक हो गया। मकसद है वे
کہ فرض کرو بھی عورتاں گھر 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੜਾਈ ਚਾੜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰੀ ਧੋ ਲਓ, ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਕਵਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਤਕਵਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਵਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੜਾਈ ਚੁੱਕ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੋ, رنگ کے کی کرو بس پاک ہو گئے گل ختم۔ مسئلہ سنو۔ اور اسی طرح فرمایا قاضی خان نے ہاتھ کے خضاب کے بارے میں بھی، توالا دا خضاب بھی نال ہے، کی فرمایا کہ مناسب یہ ہے یہ کہ نہ ہو پاک جب تک نکلے اس سے پانی رنگ دار مہندی کے رنگ کے ساتھ، جب تک والاں وچوں ہتھاں تو دھوندیاں مہندی لیندی پئی نہ رنگ، اس وقت تک پاک نہیں ہونے چاہیے، جس لیے وہ بالکل سفید پانی نکلے گا تو کی ہوئے گا؟ پاک ہو جائیں گے، کیونکہ جیڑی شے لینی سی ہن ختم ہو گئی۔ بذالک، اور یہ بات ذرا دھیان کرے جی، اور یہ مسئلہ اس لیے کہ مشقت محض پائی گئی ہے، جب پائی جاتی ہے جب کہ ہو عین کہ نہیں زیل ہوتا پانی کے ساتھ۔ گل سمجھی جی؟ بے مشقت تا ہوندی ہے کہ جدو عین جڑا ہے نا، عین وہ پانی نال زیل نہ ہوئے تو انہوں لانا مشکل ہے، اور جب تک رنگ پایا گیا پانی میں بس یہ تو زیل ہو رہا ہے پانی کے ساتھ، بس نہیں پائے گی مشقت، ایسی مشقت جو واجب کرتی ہے معافی کو نجاست سے اپنے اثر کے باقی رہنے کے ساتھ۔ کل سمجھیا کہ وہ نجاست جس کا ازالہ بہت مشکل ہو گیا ہے تو اس کا اثر باقی رہ جائے، چیز پاک ہو جاتی ہے۔ گل سمجھی جی؟ شے نجس کسی نے لگ گئی تو انہوں لانا شروع کیتا، دھوتا، پوری کوشش کیتی، پانی صاف ہو گیا ہے، ان دا اثر باقی ہے، رنگ باقی ہے تو شے پاک ہو گئی ہے۔ تو جب تک رنگ لیندا پیا اس وقت تک او مشقت نہیں آئی جیڑی مشقت معاف شرن۔ گل سمجھی جی؟ کوئی نہ جب تک رنگ لیندا پیا اس وقت تک اتنے مسئلہ دوجا ہے بھی تسی ایک باری مہندی رہندی بعد میں لیندی رہندی ہے، لیکن یہ کہ میں ایک باری جب دھونا ہے نا مل کے صاف پانی نکل آیا ہے، بس ہوں اس تو بعد گھنٹے بعد وضو کرو پھر رنگ لتا ہوں کوئی اعتبار نہیں جی۔ گل سمجھی جی؟ کیونکہ مہندی ایک بار لاؤ تو کم از کم 3 گھنٹے کلمہ رتا کرتی رہندی جی۔ مسئلہ نمبر ضروری اور نہیں شرط کیا گیا اثر کے زیل کرنے میں شے آخر سوائے پانی کے۔ سمجھے پے ہو؟ جیڑی شے دھونی ہے نا ان دے واسطے صرف پانی شرط ہے، اور کوئی شے نال شرط نہیں۔ پلے پیندی پئی یہ مسئلہ پکانے والا ہے، ہر وقت لوڑ پیندا ہے، بلکہ اور اگر دھویا گیا یعنی اگر دھویا گیا کپڑا یا خضاب یا اس کی مثل پانی کے ساتھ بغیر خرد کے، وہ جڑے بچوں پاندے نے پتے پہ پانی جڑا میل کڈے جی بیڑے دے پتے ہو گئے، ایک لونک بوٹیوں خرد کہندے نے، اور بغیر صابون کے اور ان کی مثل کے بغیر، حتیٰ کہ نہیں باقی پانی میں رنگ، تو شے پاک ہو جائے گی۔ ایک صابن لانا کوئی مسئلہ داخل نہیں جی، گل سمجھی، گل تھوڑے کھانے چ پانی آئے، سمجھ آئیے بھئی نجاست لگ گئی کپڑے نو، تسی مل کے دھوتا ہے پانی نال 3 باری نچوڑ دیتا ہے، ان دا رنگ اتوں ختم ہے نا، ان دا جڑے ذرے سن وچ او ڈگنے ختم ہو گئے نے، تو شے کی ہو گئی ہے؟ اور صابن لانا اتنے پھر برش مارنا پھر او بیوی دی بےزتی کرنی، یہ مسئلہ ہی داخل کون ہے گا جی، اس تو باہر ہے جی۔ اگر پلیت شے کپڑے نو دھونا ہو تو صابن مسئلے وچ داخل نہیں ہے، صرف 3 باری دھونا۔ اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں پاک ہو جائے گا کپڑا اس شرط کے ساتھ کہ دھویا جائے تاکہ صاف ہو جائے پانی اور جاری ہو جائے اس سے مائع ابید، یعنی پانی وچ اس شے دے رنگ دے ذرے ہن کوئی نہیں۔ گل سمجھی جی؟ اگرچہ دھوئے بغیر خرد کے یعنی صابن وغیرہ جڑی ہر دور دیا چیزاں انہوں تو بغیر دھوے تے کوئی حرج نہیں،
چلو جی. اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں کہ پاک ہو جائے گا کپڑا اس شرط کے ساتھ کہ دھویا جائے حتیٰ کہ صاف ہو جائے پانی اور جاری ہو جائے کپڑے سے ماء سفید پانی. ہاں. اگرچہ دھویا جائے کپڑا اگرچہ دھویا جائے کپڑا بغیر خرد کے. چلو. اور ذکر کیا گیا ہے محیط کے اندر کہ پاک ہو جائے گا کپڑا اس شرط کے ساتھ کہ دھویا جائے حتیٰ کہ صاف ہو جائے پانی اور جاری ہو جائے کپڑے سے سفید پانی اگرچہ دھویا جائے بغیر خرد کے. بغیر خرد کے بغیر صابون کے. جی. الا یرا الا ما روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ. یہ جو ہے نا را یرا اگر مخاطب دا سیگا ہو تو پھر ہوں الا ترا کیا نہیں دیکھا تو نے یہ پھر معلوم پڑی دا. غیب دا سیگا ہوا نا یرا تو مجہول پڑی دا. الا یرا کیا یہ بات پر دیکھی نہیں گئی ہے پتہ نہیں چلی ہے جی. گل سمجھے جی ان دا قانون جی الا یرا. جی. الا یرا الی ما روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ فی تطہیر دہن النجس ای المتنجس متنجس اجل متنجس انہ اذا جعل الدہن فی اناء فصبت علیہ الماء فیال الدہن علی وجہ الماء فیرفع بشیء ویراق الماء ثم یفعل هكذا حتى اذا فعل كذلك 3 مرات یحکم بطہارت الدہن. اب اس پر ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں. اس پر ایک مسئلہ کہہ رہا ہوں اس پر ایک اور مسئلہ پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ پلید چیز کو 3 مرتبہ دھو دیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں. پلید چیز کو ایک تے دوسرا ہے جڑا نا بڑا زبردست ایک کام جو ہے جڑا پڑھن لگے ہو. کیا نہیں دیکھا گیا طرف اس مسئلے کے جو روایت کیا گیا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیل نجس کی تطہیر میں. اے نجس تو بعد مولی جوریا اجل متنجس کڈے اے کیوں کڈے کہ ایک نجس اے جڑی چلو کڈے نا لیٹرین وچ اے نجس ہے تے جن دے نال لگی او نجس نہیں او متنجس ہے. اے فرق ہے جی. تے اے تیل متنجس نہیں ہوندا تیل نجس نہیں ہوندا تیل متنجس ہوندا ہے. گل سمجھی جی جیڑا گند ہے نا نرا گند ان واقعی دا کی تے جن دے نال لگے نجاست والا تو پھر مجازن انہوں بھی نجس کہہ دیندے نے جی. اے پانی نجس ہو گئے مطلب کہ متنجس ہو گئے. گل سمجھے جی ایسے نجس او جیڑی گندگی ہے گوبر بولو براز اے نجس ہے تے جن دے نال لگا ہے او نجاست والا ہے متنجس تا واسطے سنبی گل سمجھے جی. آپ سے روایت ہے تیل متنجس کی تطہیر میں یہ کہ تیل پلیت ہو گیا تیل تو مہنگا بڑا ہر کے کریے تھے. آپ نے فرمایا جب کہ ڈالا جائے تیل کو ایک برتن میں پس ڈالا جائے اس تیل پر پانی اوپر سے اتو پانی پاؤ سمجھائیے تو جلے پانی پاواں گا تو زہر جڑی چکنائی والی شے ہے نا پانی دے اوتے آ جاندی ہے کہ وچ رل ویندی انہاں دا کم ہے. پس چڑھ جائے گا تیل پانی کے منہ پر کہ کوئی نہیں پس اٹھا لیا جائے تیل کسی چیز کے ساتھ اتو تیل لا لو او گھی شی جڑا ہے جی کی کرو لا لو اور بہا دیا جائے پانی ایک باری پھر ایک گھیو جڑا ہے یا تیل برتن چ پاؤ تے پھر کیا جائے اس طرح دوبارہ اتو پانی پاؤ پھر تیل گھیو تے چڑھ آئے گا پھر اتو لا لو پھر پانی ڈول دیو حتیٰ کہ جب کیا جائے اس طرح 3 مرتبہ تو حکم کیا جائے گا تیل کی طہارت کا. اے تیل پاک تھی گیا تیل پاک تھی اے طریقہ جی گل سمجھیے جی. اے وے ان دا ابی یوسف کیے
وَإِنْدَ محمد رحمہ اللہ نہیں پاک ہوتا تیل نجس کسی طریقے کے ساتھ بھی، وہ اندر پاک ہو ہی نہیں سکتا. قول امام محمد رحمہ اللہ کا احوط ہے، کیونکہ عقل چ آنے والی گل نہیں، بظاہر کہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ تیل دے وچ نہیں پانی بڑھیا، کہ وچ بڑھ گیا اندر ذرے وکھرے، اندر ذرے وکھرے جی تاں تو چڑھے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ اوسع ہے. اوسع کا مطلب اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، یہ مطلب اس میں وسعت ہے. گل سمجھی آپ؟ تو فتوی سے گل تھی امام ابو یوسف قول لے آگے، سمجھی گل. اور یہ جو صورت تیل کو پاک کرنے کی، یہ ان چیزوں کی تطہیر کی صورتوں سے ہے جو نچڑتی نہیں ہے. جیڑیاں چیزاں نچڑن نہ انہاں دے پاک دا یہی طریقہ ہے، اتنے ایک باری پانی پاؤ، انہاں وچوں قطرے ڈگنے بند ہو جان، پھر دوجی باری پانی پاؤ، پھر قطرے ڈگنے بند ہو جان، پھر تیسری باری پاؤ تو پاک ہو. تو یہ صورت من صور تطہیر ما لا ینعصر سے ہے. اور تحقیق ذکر کیا علماء نے یہ کہ فتویٰ ان چیزوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے مطلقاً. آپ نے جدو پلیت تیل نو پاک کرنے دا طریقہ آ گیا تو باقی ہر شے آ گئی جی. یعنی جیڑی شے نو بھی 3 بار دھوو گے کی ہوے گی؟ پاک ہو جائے. کیا نہیں دیکھی، کیا نہیں دیکھا گیا طرف اس شے کے روایت کی گئی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیل نجس کی تطہیر میں. کس میں تیل نجس کی؟ یہ کہ جب ڈالا جائے تیل برتن میں، پس ڈالا جائے اس کے اوپر پانی، بس چڑھ جائے تیل پانی کے منہ پر، بس اٹھا لیا جائے کسی شے کے ساتھ اور بہا دیا جائے پانی، پھر کیا جائے اسی طرح، پھر کیا جائے اسی طرح، تاکہ جب کیا جائے اس طرح 3 مرتبہ حکم لگایا جائے گا تیل کی طہارت کا. کیا نہیں دیکھا گیا طرف اس شے کے جو روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ سے نجس تیل کی تطہیر میں، یہ بات کہ جب ڈالا جائے تیل ایک برتن میں، پس ڈالا جائے انڈیلا جائے اس تیل پر پانی، پس چڑھ جائے تیل پانی کے منہ پر، پس اٹھا لیا جائے تیل کسی شے کے ساتھ اور بہا دیا جائے پانی، پھر کیا جائے اسی طرح، حتیٰ کہ جب کیا جائے اسی طرح 3 مرتبہ تو حکم کیا جائے. جواب ہے اذا جو الادہ جی، تو حکم کیا جائے گا، حکم کیا جائے گا تیل کی طہارت کے ساتھ. شاباش. کیا نہیں دیکھا گیا طرف اس شے کی جو روایت کی گئی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نجس تیل کی تطہیر میں، جی، یہ کہ جب ڈالا جائے تیل برتن میں، پس ڈالا جائے اس پر پانی، پس چڑھ آئے تیل پانی کی سطح پر، شاباش، پس اٹھا لیا جائے کسی شے کے ساتھ اور بہا دیا جائے پانی کو، شاباش، پھر کیا جائے اسی طرح حتیٰ کہ جب کیا گیا اس طرح 3 مرتبہ تو حکم کیا لگایا جائے گا تیل کی طہارت کا. طہارت کے ساتھ. گل سمجھی جے اگے جی بس ذخیرتی رجل دہن رجلیہ، یہ دہن ہے نا تے دوجی کتاب وچ ویکھا بھلا کہ لکھیا منیت المصلی وچ یہ دہن نہیں لکھیا ہے، غلط ہے. یہ ہوندا ہے لفظ ادہن، یدہن ادہان تیل لگانا، دہن نہیں ہوندا جی. گل سمجھی جی ادہن. چلو شاباش. وذکر فی الذخیرۃ رجل ادہن رجلیہ ثم تودع وغسل رجلیہ فلم تقبل الرجل ماء جاز وضوءہ، دعا پڑھ وضوءہ. چلو جی، مسئلہ ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں کہ مولوی عمر نے
तेल लगाया अपने पाँव को, उत्ते की कहते हैं तेल ला दिया। ते तेल दा कानून है कि पानी थले नहीं जान देता। फिर वुजू किया मौलवी उमर ने और धोया अपने पाँव को, 3 बारी धोना सु के 50 बारी थोड़े धोना सु, पागल है। बस ना कबूल किया पाँव ने पानी को, मतलब है भी उत्तों पानी तर गया तो जायज है वुजू उसका, इंदा वुजू हो गया, इंदा वुजू ये नहीं भी साबन नाल तेल लावे तो फिर धोवे, इंज नहीं भी वुजू इंदा हो गया। इसलिए कि फर्ज धोना है, क्या है धोना है। वुजू में फर्ज ही है ना, तराए धोने ते एक मसा, तो धोना की शा हुंदा है, और वो बहाना पानी का उज़व पर, ये फर्ज है उज़व का, उज़व पर पानी का, बहाना ना के पानी का ठहराना उज़व पर। ठहराना फर्ज है कि बहाना फर्ज है? बहाना ते वक़द हासला, बहाना ते हासिल हो गया जी कि को नहीं होया, लिहाजा इहदे वुजू हो गया जी, वुजू हो गया। और जिक्र किया गया है, और जिक्र किया गया है ज़ख़ीरा में, ज़ख़ीरा में रजुल ने रजुल ने तेल लगाया तेल लगाया अपने पाँव को, अपने पाँव को, फिर वुजू किया उसने, फिर वुज़ू किया उसने, धोया उसने अपने पाँव को, धोया अपने पाँव को, बस न कबूल किया पाँव ने पानी को, बस ना कबूल किया पाँव ने पानी को, तो जायज है वुजू उसका। जायज़ है वुज़ू उसका। तेल दी खूबी तुसी कदे फर्श ते थोड़ा तेल मल दो तो पानी डोलो ना जी, तो पानी यकदम पिछाटना शुरू हो जाता है। इवें पैर उत्ते पानी जो पाया तो पानी पिछाटना शुरू हो जाना जी, ये मतलब है जी। वैसे खुश्क होवे तो पानी खलोंदा हो तो थोड़ा थोड़ा जी, ये मकसद है जी, ये नहीं भी तुम्हें तय नहीं जी। हाँ बिशाबा। और जिक्र किया गया है ज़ख़ीरा में, रजुल ने तेल लगाया अपने पाँव को, फिर वुजू किया और धोया रजुल ने अपना पाँव, बस ना कबूल किया रजुल पाँव ने रजुल के पाँव ने पानी को, तो जायज है वुजू उसका। रजुल का पाँव बिच कौन ही है? रिजल ही, रिजल रिजल मैंने पैर च बस ना कबूल किया पाँव ने पानी, तो हाँ भाई। ज़ख़ीरा में रजुल ने तेल लगाया अपने पाँव पर, फिर उसने वुज़ू किया और धोया उसने अपने दोनों पाँव को, बस न कबूल किया पाँव ने पानी को, रिजल ने। हाँ जी आगे जी। वक़द हसला सबु मुबत्तन, माना पछ वक़द हासिल पीछे मुक गया यार। सौबुन सौबुन मुबत्तन असाबहु फी तहारतिही निजासतुन अकल्ल मिन क़द्रि दिरहम। फी तहारत ही नहीं है, ये दो त्रै बार लफ्ज है तो गलत है। फी सहारत ही, इन जवाब बनाओ। फी ज़हारतिही नजासतुन निजासतुन अकल्ल मिन क़द्रि दिरहम फनफज़त इला बितानतिही फसारा नजसु। फसारा नजसु। अगो पढ़े ना बार क़द्रि लज़ी फिल बितानते मान क़द्रि लज़ी फी तहारत हाँ फी ज़हारत हाँ अक्सर मिन क़द्रि दिरहम यमनउ जवाज़ सलात। यमनाउ ज़ालिका नजसु यमनउ ज़ालिका नजसु जवाज़ सलात इंदा मुहम्मदिन। इंदा मुहम्मदिन। चलो कपड़ा दो तय वाला मुबत्तन, उत्ते भी ते थल्ले भी। चलो एक हुंदा मुदर्रब तदरीब, दो कपड़े रला के ते सीलो सी ते कट्ठा विच कर दिता, दो में सी दिते उंज नहीं। ए भी साइडां तो सीतियां दे विचों खुला, जिवें एंदे विच ए कपड़ा खुला है, एड़ा थल्ले वे ए मुबत्तन है, ए उतला हो गया, ए थल्ले वाला हो गया। समझ आई आ? एवें जेब है, एक जेब दा ए कपड़ा ते कहंदे अगले पासे ए कपड़ा जी। ए जेड़ा दोहरा कपड़ा है ये की हो गया? मुबत्तन, बतन वाला दोहरा कपड़ा होया कि सौब मुबत्तन पहुंची उस कपड़े को उसके जाहिर में नजासत, उतले पासे नजासत लगी, उतले पासे नजासत लगी। ए मतलब इत्थे नजासत लगी, इत्थे इथों नफूज करके इस कपड़े तो भी इदों भी ज़ाहिर हो गई, इदों भी दिरम तो घाटे, इदों भी दिरम तो घाटे, ये दोवें कट्ठियां करो तो दिरम तो ज्यादा ने, तो क्या हुक्म है? पहुंची उसके जहारत में जाहिर में नजासत कम दिरम के अंदाजे से, पर नफूज कर गई नजासत कपड़े के बतानत की तरफ, अंदर वाली जानब, अंदरले कपड़े तो। समझ आई है? बस हो गई नजासत
باعتبار اندازے کے وہ اندازہ جو بطانت میں ہے سمیت اندازے کے وہ اندازہ جو ظاہر میں ہے اکثر درم کے اندازے سے. یہ پونا درم اتنے سی ایویں اندر سرایت کر کے پونے پرلے پر دسن لگ پے پونا 1.5 درم ہو گیا جی. کل سمجھی جی. تو مانے ہے یہ نجاست جواز صلاۃ کو اندہ محمد رحمہ. ایک کپڑا مبتن ہو بیتا جی کلا کپڑا نہیں سمجھائیے کلا کپڑا ہے نا اے کلا ایدے نجاست لگے تے خام خاص رعایت کرنی ہے نا تے ادھا درم پونا درم ایدے تے پونا ہر کپڑے نال پھر 1.5 درم بن جانا نا. یہ گل کندی ہے مبتن ہے جڑا دور ہے بشرطے کہ چنگی طرح آپ سیتا نہیں. دھیان کریں تفصیل اگوں آ رہی ہے مسئلہ لمبا جی. اور گو پھر شرح پڑھ دیا ساری منع کر لو. کپڑا مبتن دورا کپڑا جڑا آپ اے مطلب ہے جی میں ٹوپیاں گرم نے دوریاں جی. کپڑا مبتن پہنچی اس کپڑے کو اس کے ظاہر میں نجاست اندازہ اقل درم کے اندازے سے پس نفوذ کر گئی نجاست کپڑے کے بطانت کی طرف ہو گئی نجس نال جوڑے ہیں جی باہرلے پاسے لگی او تے جی اندرلے پاسے نفوذ کر گئی دوویں مل کے پس ہو گئی نجس اکثر درم کے اندازے سے تو مانے ہے یہ نجاست جواز صلاۃ کو اندہ محمد رحمہ اللہ. کپڑا مبتن پہنچی کپڑے کو نجاست ایسی نجاست جو تھوڑی ہے درم کے اندازے سے پس نفوذ کر گئی نجاست پس نفوذ کر گئی نجاست کپڑے کے بدن میں پس ہو گئی وہ نجاست اکثر درم کے اندازے سے تو منع ہے یہ جواز صلاۃ کو عند محمد رحمہ اللہ. چل شابہ بھائی. کپڑا مبتن کے پہنچے اس کے ظاہر میں نجاست اقل درم کے اندازے سے پر بس نفوذ کر گئی اس کے باطن کی طرف تو ہو گئی نجاست اکثر درم کے اندازے سے تو مانے ہے یہ نجاست جواز صلاۃ کو عند محمد رحمہ اللہ. بسم اللہ. اس لیے کہ بطانت صوب آخر کے حکم میں ہے. بطانت مکیس لائے پیش کر دینے جیسا کہ کما لو کانا فی جبت ہی اکلا من درہم وفی قمیصہ ہی کذالک ولو جمعہ زادہ علی الدرہم. جیسا کہ انہیں قمیض بھی پائی تو جبہ بھی پایا تے تھوڑی جی گندگی جبے تے لگ گئی تو تھوڑی جی لگ گئی قمیض تے بل اتفاق حکم ہے دوویں کٹھیاں کرو درم تو زیادہ ہون تے مانے ہیں جی. تے مبتن بھی تے ایویں ہے کہ مبتن بھی ایویں مطلب کل سمجھیے. اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے یہ نجاست کس کو جواز صلاۃ اس لیے کہ بطانت مع زہارت طہارت نہیں بطانت کہ اندرلا کپڑا اپنے باہر والے کپڑے نال مل کے فی حکم صوب واحد یہ ایک کپڑے کے حکم میں ہے. کیا ہے ایک کپڑے کے حکم ہے. اندہ مکیس لے جیسا کہ اگر پہنچے نجاست کپڑے کے اوپر اور وہ اقل ہو درم سے پس نفوذ کر جائے دوسری جانب اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر اعتبار کیا جائے وجہان کا تو زیادہ ہو جائے درم کے اندازے پر تو یہ تو بالاتفاق مانے نہیں ہے نا جی کہ ہے بھئی کپڑے تے لگے نجاست ایک پاسے تے نفوذ کر کے دوسرے پاسے جانا ہے کہ نہیں تے جے دونوں پاسے اکٹھے کرو تو زیادہ بن گئی تے پھر ایتھے کی حکم ہے مانے نہیں ہے صرف اوندا لحاظ جڑی اتلے پاسے لگی ہے جی دوسری جمع نہیں کرنی. تو یہ جو کپڑا مبتن ہوتا ہے یہ بھی ایک ہی ایک کپڑے کے حکم میں ہوتا ہے. اور جبہ تے قمیض تے وکھرے وکھرے نے جی میں ٹوپی تے رومال چادر مفلر ہے وکھرے وکھرے نارشا جی ایک گل گل سمجھیے جی. یہ دلیل ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی علی مختارہ قاضی خان فقضا ھذا
سمجھ آئیے جی. بس اس طرح یعنی جس طرح ایک کپڑے میں دونوں جانبوں کا لحاظ نہیں ہے فقضا حاضا، پس اس طرح مبتن میں بھی دونوں جانبوں کا لحاظ گل سمجھیے. وکیلا اصل تفصیل ہے، بعض نے کہا ہے اگر ہو کپڑا مبتن مدرب یعنی سیتا ہے سیتا ہے چنگی طرح تو نہیں مانے بالاتفاق. اب اگر وہ نفوذ کر کے دوسری جانب نظر آ جائے نا تو یہ ایک کپڑے کے حکم میں ہے، یہ مانے نہیں ہے، یہ مانے نہیں. سنتے پہ ہو. اچھا جی. قال قاضی خان، فرمایا قاضی خان رحمہ اللہ نے، اور قول ابو یوسف رحمہ اللہ کا اوسع ہے اور قول امام محمد رحمہ اللہ کا احبت ہے. انتہا. علامہ حلبی کی اپنی بات رحمت اللہ علیہ. علامہ حلبی فرماتے ہیں اوجہ یہ ہے کہ یہاں تفصیل کی جائے، یہاں تفصیل کی جائے کہ اگر کپڑا غیر مدرب ہے تو امام محمد صاحب کے قول کو لیا جائے. کی مطلب ہے؟ مانے ہے. اور اگر کپڑا مدرب ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو لیا جائے، کیونکہ تدریب اے جڑا سینہ ہوندا ہے سینہ، کیونکہ سینہ بنا دیتا ہے کپڑے کو ایک کپڑا بالاتصال تام کی وجہ سے. جی سیتے تے کو ہو گیا کہ کی ہو گیا؟ یہ ایویں ہے کہ جویں تنداں موٹیاں کر کے کوئی بندہ کیس جڑا بندا ہے جی ایک ہی کپڑا ہوندا ہے نا جی، سمجھ آندی ہے. حالانکہ وہ لٹھے دے برابر تو 4 واری موٹا ہے. کون؟ کیس جڑا ہے جی، سمجھ آندی پئی ایویں جی. یا ان دی کوٹی جڑی ہے جی اس نال 7 واری موٹی ہے جی. برخلاف غیر مدرب کے جڑا سیتا نہیں، کیونکہ اتصال اس میں غیر تام ہے. گل سمجھیے. اصل بھی عمل اس تے پہ جے کرتے او مدرب سائڈاں تو تھوڑا تھوڑا سینا ہی ہے نا، لیکن سارا کدے سیتا ہے بھی وکھرا نہیں جو ہو سکتا. تے پھر وہ کی ہے ایک کپڑا ہے. تے جو ہو سکتا ہے تے جتنے لگا ہے تو وکھرا ہو سکتا ہے تو 2 کپڑے نے جی. مثلا اے ویکھو نا کوٹی ہے یہ 2 تہواں والی ہے، لیکن یہ 2 تہواں والی انج بھی یہ کدھر بھی کھل نہیں سکتی، انہیں سارا فٹ کیتا ہے جی. سمجھ آندی پئی ایویں جی. ایویں آ ٹوپی جہی 2 تہواں والی جہڑیاں بازیاں تنداں پسائیاں نے دوریاں نے وہ ایک بن گیا جی، تے جہے یہ وچ کھل جاندی وہ 2 بن گئے. پیراشوٹ دے کوٹ جڑے نے جی یہ مدرب نہیں ہوندے جی، جتھے وہ وچوں بڑے کھلے ہوندے نے جی، صرف باواں جڑے نے او سیتیاں تے باقی وچ کھلا ہوندا ہے جی. ایویں کر کے جی سمجھ آندی پئی ہے. اے شاباش. وَإِذَا لُفَ الثَّوْبُ الْمَبْلُولُ النَّجْسُ فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ يَابِسٍ فَظَهَرَتْ نَضَاوَتُهُ على الطاهر ولكن لا يصير رطبا بحيث لو عسر لا يصير منه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتقاطر اختلف المشائخ فيه. مشائخ یہ نہیں حمزے نال بدلنے یار، صرفی آخا کے تھکے. والصح انه لا يصير نجسا. دھیان کرے جی اوکھا مسئلہ تے لمبا مسئلہ دھیان کرے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب لپیٹا گیا کپڑا تر نجس، کپڑا پلیت سی تے گلا سی، کپڑا گلا سی. کس میں لپیٹا گیا؟ پاک خشک کپڑے میں. پاک لپیٹا گیا. پس ظاہر ہو گئی تری کپڑے مبلول کی پاک پر. یہ بھی گلا گلا لگن لگ پیا. کیڑا؟ پاک جڑا سکا سی نا یہ بھی گلا گلا لگن لگ پیا. لیکن نہیں ہے وہ پاک بلا یسیر و راتبن، لیکن نہیں ہوا وہ پاک تر، ایسا تر کہ بہ جائے اس سے کوئی شے نچوڑنے کے ساتھ، بلکہ ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر نچوڑا جائے تو نہیں نکلتی اس سے کوئی شے اور نہ ہی قطرے گرتے ہیں. صرف تری ہے، نچوڑیاں وچوں کوئی شے نکل نہیں سکتی. اب بھی یہ سکا کپڑا پاک پلیت ہویا کہ نہ ہویا، اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں. اصح یہ ہے کہ نہیں ہوا نجس. گل سمجھی جے. انہوں پڑھو تو شرح گو تھلوں آرن ترجمہ کر لو. قذاف الخلاصہ. اور جب لپیٹا گیا سو کپڑا تر نجس، کس میں لپیٹا گیا؟ کپڑے پاک خشک میں. بس ظاہر ہو گئی تری صوب مبلول کی طاہر پر
اور لیکن نہیں ہے وہ تری، لیکن نہیں ہے وہ تری، یا بلا یسیر و صوب، اور نہیں ہوا وہ کپڑا تر اور نہیں ہوا وہ کپڑا تر، اس حیثیت کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر نچوڑا جائے اگر نچوڑا جائے تو نہ نکلے اس سے کوئی شے، نہ نکلے اس سے کوئی شے، اور نہ قطرے گریں۔ اور نہ قطرے تو سمجھ آ گیا نا بھائی، جے کر بچوں کو شے نکل سکتی ہے تو پھر کی ہو گئے، پھر تو نجس ہو گیا جی۔ اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں، اختلاف کیا ہے شائخ نے اس میں، اصح یہ ہے صحیح ہے کہ نہیں ہوگا کپڑا پاک نجس۔ شابہ دیکھو شابہ۔ اور جب لپیٹا جائے کپڑا تر نجس پاک کپڑے میں، پاک خشک کپڑے پاک میں جائے، اس کپڑے میں، پس ظاہر ہو جائے تری کپڑے کے پس ظاہر ہو جائے تری کپڑے مبلول کی یار، کپڑے پس ظاہر ہو جائے تری، بس ظاہر ہو گئی پس ظاہر ہو گئی تری، نداوت تری، جی پس ظاہر ہو گئی تری، صوبے مبلول کی، اگو مرجع کو نہیں کٹیا، جی صوبے مبلول کی، کس پر؟ پاک کپڑے پر، جی پاک کپڑے پر، لیکن نہیں ہوا وہ کپڑا تر نہیں ہوا وہ کپڑا تر اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر نچوڑا جائے تو نکلے تو نہ نکلے اس سے کچھ، کوئی شے اور نہ قطرے گرے۔ ہاں اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں، اور اصح یہ پاک پلیت ہویا کہ نہیں جی؟ اور اصح یہ ہے کہ نہیں ہوگا کپڑا نجس۔ ہاں وہ پاک پلیت نہیں ہویا جی۔ اور جب کپڑا تر نجس لپیٹا گیا طاہر خشک کپڑے میں، بس ظاہر ہو گئی صوبے مبلول کی تری ہاں طاہر کپڑے پر، اور لیکن نہیں ہوا کپڑا تر اس حیثیت کے اس ساتھ حیثیت کے ساتھ کہ اگر نچوڑا جائے تو نہ نکلے اس سے کوئی شے اور نہ قطرے گرے۔ اے عطف تفسیری ہے، بلا یا سیلو بلا یا تکاتر، گل سمجھیے، مطلب بچوں پانی شانی کوئی شے نہ نکلے جی۔ موٹا بھی پائی، اچھا اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں، اور اصح یہ ہے کہ نہیں ہوگا وہ نجس۔ اسی طرح ہے خلاصہ میں اور کسی، اچھا یہاں تو یہاں خلاصہ میں یہ ہے کہ مشائخ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، سمجھیا پچھنگنے اختلاف المشائخ ہو، یعنی یہ خلاصے دی ساری بات کٹھی کی تھی بھی خلاصے میں چاہے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ علامہ البی فرماتے ہیں کثیر بزرگوں نے ذکر کیا ہے اس مسئلے کو، لیکن ان کتابوں میں خلاف کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، مطلقاً یہ ذکر کیا ہے کہ کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ گل سمجھیے، پلے پئی گل موکی۔ وکانا وجہہ، اور ہے وجہ اس کی قیاس، سمجھائیے کیا ہے کیا؟ یہ بڑا کا مسئلہ دھیان کرے جی، ہے وجہ اس کی قیاس کرنا اس پر کہ باقی ہو رطوبت سے بعد نچوڑنے کے تیسری مرتبہ میں اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ قطرے گریں بعد اس کے اگر نچوڑا جائے۔ کپڑا پلیت کی شاہ جی، پلیت ان کا طریقہ ہے ویسے وہ تحتاوی شریف ہے نا، نور الزاد شرح جرا وضاحت آ جائے گی بھی پلیت کپڑا بھی ایک تینا نجاست مریا جرم والی، ان دا حکم ہے کہ انہوں تو لانا ہے کپڑا پا کے، جیڑی نجاست غیر مری پیشاب وغیرہ لگ گیا تے یا گندا پانی کسی کپڑے نہ لگ گیا تو کپڑا پلیت ہو گیا۔ اندہ بھی طریقہ کی ہے، اندہ بھی بزرگاں طریقہ تحتاوی تے لکھا ہے بھی تو پانی پاؤ اینا تسلی ہو گئے بھی وہ گندگی نکل گئی تو پا کے، لیکن مشہور طریقہ ہے کہ ترے بار نچوڑنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ ایک باری پانی پایا، اس کپڑے نو ملیا، سنے پھر انہوں نچوڑیا، کی کیتا سمجھوں دی پہ کی کیتا نچوڑیا۔ اے نچوڑنے تو بعد اے جڑی کپڑے دی تری ہے یہ پاک نہیں، یہ پاک ہو جائے کپڑا پاک ہو جاگ دے ہو۔ اے پہلی باری نچوڑن تو بعد جڑی تری ہے نا کپڑے وچ اے جے پاک ہوئے تو کپڑا کی ہو گیا، تو دوجی بار نچوڑن دا کیا مطلب ہے جی؟ گل سمجھیے؟ پھر انہوں پانی چ پانا ہے، دھونا ہے، پھر انہوں نچوڑنا ہے، جو کچھ نکلے ہے وہ نجس ہے۔ دوجی باری بھی اے جڑی تری ہے دوجی باری والی یہ بھی تری پاک نہیں، کیونکہ جو پھر تیجی بار کا مطلب کی ہے یہ تیجی باری پھر دھونا ہے، جب تیجی باری دھونا ہے پھر نچوڑنا ہے، جو کچھ نچوڑیا نکلے وہ تو نپا کے
ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਪੜਾ ਪਾਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀ ਨਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀ ਨਿਚੋੜਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ ਤੋਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਵਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਈ ਔਖਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਤਾਵੀ ਚ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੜਾ ਨਪਾਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕਪੜਾ ਧੋਤਾ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਅਸਦ ਉਸ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜੇ ਤੇ ਨਿਚੜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਨਪਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਪਾਕ तो उधरों मुसीबत है मशीन च सारे बच्चों के भी कपड़े विच ते कुरल विच अमामा शरीफ विच हर शे कुरल देखी जाएगी जो जैन बीवियां की पाबंदी लाई असीं कोल खलो के उस गरीब ने भी तो इंसान है हुण किहड़ी किहड़ी शायद पाबंदी करे जी कपड़े धोने सू ते ओह इवें कि जिहड़ा बंदे दे कपड़े ने अपने नपाक ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਚੜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਪੜਾ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸਲਵਾਰ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਫਸੀਲ ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ। वजह इसकी भाई एक कपड़ा नपाक नहीं होया पाकिश, वजह इसकी क्यास करना है उस शय पर जो बाकी है, वो शय केड़ी रतूबत बाद निचोड़ने के तीसरी मर्तबा में। ये तरी एवें ही है जिवें तीसरी मर्तबा निचोड़ने तो बाद वाली तरी हुंदी है, वो की हुंदी है ते लिहाजा भी पाक है कपड़ा। गल समझिए, ये क्यास इहदे उत्ते वे जी, इस हसीयत के साथ कि ना कतरे गिरे बाद इसके अगर निचोड़ा जाए, तीसरी बारी निचोड़ो तो कतरे ना गिरन ते जिहड़ी तरी बच गई ये पाक है, ते जे कतरे विच सुकाए ने ते फिर नहीं पाक। सुनते पे हो? तीसरी बारी निचोड़िए, इन्ना निचोड़िए कि मजीद कतरे विचों नहीं निकल सकते। हुण जिहड़ी तरी बच गई है वो की है? लेकिन वारद होता है यारे दो, लेकिन वारद है ये बात, यानी सवाल है बड़ा औखा जोड़े कि क्यास करना इसको नदावत तरी बाकिया पर बाद निचोड़ने के पहली मर्तबा में औला है। इनू तीसरी वारी वाली तरी ते क्यास करने की बजाय पहली बार वाली तरी ते क्यास करना औला है जी। क्यों औला है? बावजह पाए जाने नजासत के बेकमाल हाफिज सौ बिल्लाजी सरत मिन हुर्रतूबा तो जेड़े कपड़े दी तरी इहदे आई है, जेड़े ਉਹ ਕਪੜਾ ਨਪਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਨਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਪਾਕ ਕਪੜੇ ਦੀ ਤਰੀ ਇਹਦੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਨਪਾਕ ਕਪੜੇ ਦੀ ਤਰੀ। ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ फिर इस तरी को पहली मर्तबा वाली तरी पर दूसरी मर्तबा वाली तरी पर क्यास करना चाहिए, ना कि तीसरी मर्तबा वाली तरी पर क्यास करना चाहिए जी। कमा फिल्लाजी ओसिरा अव्वल मरतन। और सुनना मौली झूरिया को कोई नहीं खाने च पेंदी पई, क्योंकि ये कपड़ा क्या है मौलवी जी? नपाक है, पाक नहीं है। इस नपाक कपड़े की तरी इधर मुंतकिल हुई है। ये जो तरी मुंतकिल हुई है, ये तरी कपड़े को तीसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद वाली तरी के साथ मिलाना है, या पहली या दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद तरी के साथ मिलाना है। पहली बारी कपड़ा निचोड़िए ना ते जेड़ा कपड़े विच तरी हो नपाक जे पहले तमीज तौर ते समझाया है, पहले एक बारी मसला औखा है ते फसे खड़े हो जाइए, ते दूसरी बारी निचोड़ो ते वो भी तरी नपाक है। ते ए कपड़ा जेड़ा नाल जोड़िया वो केड़ा है? नपाक है कि पाक है? नपाक है। उस कपड़े नूं धो के तीसरी बार तरी है, वो तो कपड़ा नपाक है। उनकी जिहड़ी तरी इहदे आई है वो की आई है? नपाक तरी के पाक। ते लिहाजा इस तरी नूं जिहड़ी इहदे मुंतकिल हुई है, इहनूं पहली बारी निचोड़ने वाली तरी ते दूजी तरी ते क्यास करो, ये बेहतर है बनिस्बत तीसरी दे, क्योंकि तीसरी तो पाक हुंदी है, ये तो कपड़ा की है? नजस है जी। गल समझी जे? मर्रतन वाजो जाबो। अब इस सवाल का जवाब, सवाल समझा को नहीं? भाइयों जवाब इसका ये है, बाई तौर के नजासत जब साबित हो जाए कपड़े में
تو پس زائل ہوتی ہے نجاست دھونے کے ساتھ اور نچوڑنے کے ساتھ آہستہ آہستہ نہایت کی حد تک. کپڑا ناپاک ہو جائے تو انہوں پاک کری دے دھوئی دے نچوڑی دے دھوئی دے نچوڑی دے دھوئی دے نچوڑی دے. گل سمجھیو ایویں ہولی ہولی کر کے اس نو نہایت تک پہنچائی دے یعنی پاکی تک پہنچائی دے. گل سمجھا پہ کہ نہیں کتنے تک پہنچائی دے او جی نہایت یو کی ہے نہایت رطوبت ہے باقیہ بعد نچوڑنے تیسری باری کے اے نہایت ہے کہ کوئی نہیں اے جو تیسری باری نچوڑنے تو بعد تری بچیے اے نہایت ہے. ایتھے آن کپڑے دی پاک جڑا نا جی او گندگی مکی ہے تو کپڑا کی ہویا ہے پاک ہویا ہے. تو جو فعنہا ہی نازن معافی کی گئی ہے اس سے اس وقت بھئی ہون جڑا نا بھی اے معاف ہے تیسری بار تو بعد نچوڑنے تو بعد تری معاف ہے کیونکہ جی انہوں میں ناپاک آکھو تو پھر کپڑے دے پاک ہونے دی کوئی کیا ہے کوئی کیونکہ جی بھی ناپاک ہے تو جڑا پانی ملے گا ناپاک ہو جائے گا انہوں نے چھوڑا گے تو پیچھے جڑا رہ گی تری پھر ان پاک ہے جی تو معاف ہے. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ اور پیچھے اذا کانا ثابتتاً کہ جواب یہ ہے کہ نجاست جب ثابتہ ہو یعنی نجاست کپڑے وچ ہووے تو انہوں کمیں زائل کری دے تو کے نچوڑ کے آہستہ آہستہ تیسری بار تک پہنچائی دے. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً اور جب کپڑے کے اندر نجاست ثابت نہ ہو کپڑے کے اندر نجاست ثابت نہ ہو پس ابتدا کی جائے گی کپڑے کے ساتھ جیسا کہ ہمارے مسئلے میں ہے جڑا کیڑا کپڑا گلا پلیت نال سکا رل گیا پس فما دامت البدایت مثل تلک النہایت پس جب تک رہے گی بدایت مثل اس نہایت کے فی عدم تکاتر کے بالاثر یوفا عنہا کما اوفیا ہنا کا. گل سمجھیا کہ چونکہ لو ایک کپڑا جڑا ناپاک ہے جڑا اے آپ کدے نو دھونا ہوئے تے اندی پہلی باری دوجی باری تری ناپاک ہے سمجھائی ہے لیکن ان دے نال جڑا کپڑا دوسرا ملے ہے پاک ادھر تری منتقل ہوئی ہے انہوں کدے پہلی بار تے دوجی بار تے قیاس کرو تے پھر کی ہوندا ہے ناپاک ہے. لیکن اس نو قیاس کرنا ہے بدایت پر نہیں کرنا نہایت پر کرنا ہے کہ اس میں عدم تکاتر ہے اس میں عدم تکاتر ہے لہذا اس کی معافی ہے اس کی برخلاف اس کے کہ جو پہلی مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہے یا دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہے کیونکہ وہ تو ابھی نہایت تک پہنچی نہیں ہے. نہایت تک کدو پہنچنی ہے نچوڑ کے تو پھر نہایت ہونی ہے پہلی دوجی بار تو نہایت کو نہیں ہوئی لہذا اس واسطے او تری ناپاک ہے. فل حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ قیاس ابتدائے نجاست کا اس میں جو پاک ہے انتہائی نجاست پر ہے اس میں جو کہ نجس ہے فل یتعمل جڑا نجس ہے نا ان دے نال سکا مل جائے تے ان دے جڑی تری گئی ہے نا اس نو نہایت والی تری سمجھنا ہے جی کیڑی بدایت والی نہیں سمجھنا جی تاں یہ کپڑا پاک ہے تے جے اینو بدایت والی تری سمجھو تے پھر نہ پاک ہے پھر کپڑا نہ پاک ہے فل یتعمل ہے ذرا اوکھا جی. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو جب سمجھی گئی یہ بات جیڑی ہن بیان کیتی ہے مڈو شڈو مسئلہ تو واجب ہے معلوم کرنا یہ مسئلہ بھی کیڑا کہ اے جڑا کتاب والا مسئلہ ہے نا کون بے کپڑا مبلول نجس یہ محض اس کپڑے میں ہے جو تر ہو پانی نجس کے ساتھ. کس کے ساتھ پانی نجس کے ساتھ کپڑا پلیت پانی پلیت لگا ہے اندر کی ہے پانی پلیت لگا ہے تے اندے نال سکا پاک ملے تے تری منتقل ہوئی ہے تے اے پاک ہے. ال سمجھی جی اے مسئلہ اے بے خلاف وہ کپڑا جو تر ہے اینے نجاست کے ساتھ جیسے بول ایک کپڑا تجھے ستن لا کے گام موتروں لگی تھلے کر دیتی ہے ساری پج گئی میرا موتر ہی موتر یا اونج بچ پیشاب جڑا بچے کر دیتا جی اس گلے موتر والی شلوار نال سکی شلوار لاؤ تے تری منتقل ہو جائے اے چونکہ تری اینے نجاست ہے اے اگرچہ قطرے نہیں گرتے نچوڑنے کے ساتھ تو یہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. کھانے چ پئی جے یہ جڑا متن والا کپڑا مسئلہ ہے نا کہ تائیں جے کر اینے نجس نہیں نال لگا بلکہ
ਪਾਣੀ ਨਜਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਏ ਪਤਲੀ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦ ਨਜਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਸਮਝਾਈ ਆ بھائی لم تقطر بالاسر کمال اوسرا جیسا کہ اگر نچوڑا جائے صوب ملول مبلول بالبول ونحوہ حتی ان کاتا تکاترو منو فینو لا یا تورو کی مطلب کہ جویں کسے کپڑے وچ کو پیشاب کر دے وے تو انہوں نچوڑ کے سارا وچوں پیشاب کٹ دے صرف تری رہ جائے قطرے ختم ہو جان تے پاک تے نہیں ہوندا کہ ہو جاندا ہے تے پھر جویں اے نچوڑ کے پیچھے تری رہ گی موتر والی تے پاک نہیں تے ایو موتر والی تری جدے منتقل ہو گئی وہ کی ہو جائے گا ناپاک ہو جائے وقما اور جیسا کہ بعد نچوڑنے کے پہلی مرتبہ میں یا دوسری مرتبہ میں وہ بھی ناپاک ہوتی ہے گل سمجھیے وقضا ایک تے اے وے کہ اے مسئلہ انج سمجھو بھی او اینے نجس نہ ناپاک ہوے تاں وقضا اور اسی طرح مناسب ہے یہ کہ مقید کیا جیسی متن کے مسئلے کو بھی بے ماں اس صورت کے ساتھ جبکہ نہ زہر ہو صوب طاہر میں نجاست کا اثر رنگ بو وغیرہ یہ بھی ہے کہ تری منتقل ہوئی ہے رنگ نہیں منتقل ہویا تے کوئی دی بدبو بھی منتقل نہیں ہوئی تے تاں یہ حکم ہے کہ وہ کپڑا پاک ہے وہ کپڑا حتیٰ کہ اگر ہو مبلول متلون رنگ والا گلا ہے تے رنگ والا ہے کسی رنگ کے ساتھ یا متکیف ہے کسی بدبو کے ساتھ پس زہر ہوگی وہ رنگ یا وہ بدبو طاہر میں تو واجب ہے یہ کہ ہو جائے نجس گل سمجھیا جیسا کہ اگر دھویا جائے اس نجس کپڑے کو اور نہ زیل ہو اثر اس کا اور نہ پہنچے حد مشقت تک تو اجے پیچھے پڑھ رہے ہو اس کی طہارت کا حکم نہیں کیا جاتا کہ کیا جاتا ہے کپڑا جڑا جنوں پلیت رنگ نہ رنگے جب تک رنگ نکل رہا ہو کی ہوندا ہے پڑھیا کہ نہیں جی ایشا بس فقضا پس اسی طرح حاضا الحاکم بالبدایت بالنہایت علامہ مرہ الاخر اگے جی قال شیخ مسئلہ ہو رہے اگے چلو جی اے گل سمجھ آ گئی جی کہ اے جڑا ہے نا کپڑا تر پیشاب نال نہیں پلیت پانی نال ہے تے دوجا اے وے اون دے وچ رنگ تے کوئی بدبو بھی نہیں ہن این دے نال پاک کپڑا ملیا تے صرف تری آئی ہے نچوڑ کوئی پانی وچ نچوڑیا نہیں نکلدا تے او پاک ہے جی تے باقی کوئی بھی صورت ہوے تے کی ہے نہ پاک ہے تے پہلی وار دی تری نچوڑنے تو بعد پلیت کپڑے نو جل دھوئیے تے پہلی وار دی تری تے دوجی وار دی تری کی ہے تے جڑا پانی نکلا ہے وچوں بھی تے ہن او اوتھے مطلب ہے کہ ایک بار بالٹی ڈوبت اوتھے نچوڑ کے پھر بالٹی ڈوبے پھر اوتھے نچوڑ کے ترے واری استاد جی میں نچوڑ دی تھوڑی سلوار دی پا دتی ہے وقضا حکم الصوب الیابس اذا اذا بسط على ارض بوسطہ اذا بسط على ارض نجست یا رطبت بالماء مسئلہ اور اسی طرح ہے حکم کپڑے کا ایسا کپڑا جو خشک ہے بھی کپڑا سکا پا کے تو جب پھیلایا گیا اور سکے کپڑے کو زمین نجس تر پر زمین گلی ہے پلیت ہے کسی اتنے پلیت پانی ڈول دیتا ہے سمجھے نا بے بالٹی وچ کوئی پیشاب کا قطرہ گر گیا تو انہیں بالٹی ڈول دیتی تو تسا ہوتے اپنی سکی چادر کھلار دیتی گل سمجھیے تو یہاں بھی یہی حکم ہے بالمائے اور رتبہ بالمائے نظر آئی ہے زمین پلیت ہے کندے نال پانی پلیت نال کسی پیشاب کیتا ہونے اتنے چادر پاؤ گے تو گلی ہوگی تو ناپاک ہوگی کیونکہ این نجس وچ بڑھ گئی ہے گل سمجھیے پس ظاہر ہوگی رطوبت اس پانی کی اور زمین کی کپڑے میں لیکن نہیں قطرے گرتے اگر نچوڑا جائے تو پس بے شک یہ کپڑا نجس نہیں ہوگا جیسا کبھی ہم نے بیان کیا ہے کل سمجھیے گلی زمین پاک جیڑی موتر نال نہیں گلی ہوئی پانی پلیت نال ہوئی ہے تسی اس تے سکا کپڑا کھلا رہے ہیں تے ان دے وچ تری محسوس ہوئی ہے لیکن نچڑ نہیں سکتی تے کپڑا ناپاک نہیں ہوئے اپنا شک کرنا اور گل ہے لیکن شریعت چاہے کہ بے کپڑا شریعت آخو جی فقہ شریعت فقہ اور کی ہے جی باقاعدہ اور اسی طرح اور مسئلہ اور اسی طرح اگر پھیلایا گیا کپڑا مبلول پاک خشک جگہ پر علا مکان یابس ناجس خشک جگہ نجس پر گل سمجھیا کپڑا گلا ہے تے پاک ہے اینو سکی تھان تے پایا جیڑی سکی تھان نجس ہے
نہ سمجھیے. تو پس وہ نیچے والی جگہ جو ہے اس میں تری محسوس ہوئی, وہ جڑی سکی تھان تو تری محسوس ہوئی ہے, سمجھیا, لیکن نہیں ظاہر ہوئی این نجاست کپڑے میں. وہ جڑی تھلے گندگی ہے ان دا اثر کپڑے نال نہیں لگا, نہ رنگ نہ بو, ایک کپڑا ناپاک نہیں ہویا جی. گل سمجھیے, اصل تے نا زمین تک چک گل تے نہ پاؤنی, وہ ہے کہ کپڑا گلا سکا کپڑا پا کے تے دھو کے سکی جگہ تے پایا تے تھلے گندگی ہے, تھلے فرض کرو مائی دا گوبر پیا نکے پے نا جی, یا ویڑے میں جو نا پوچا پھیریا گوبر دا تے تساں اوتے کی کیتا ہے, گلا کپڑا کھلار دیتا ہے جی. گل سمجھیے, تے ہن تھلے تری گئی ہے لیکن تھلوں اس گوبر دا رنگ کپڑے نال یا بو وغیرہ کچھ بھی نہیں لگی تے. اور اسی طرح ہے حکم کپڑے خشک کا بھی جب کہ پھیلایا گیا زمین پر ایسی زمین جو نجس ہے, جو تر ہے پانی کے ساتھ. شاباش جی. اور اسی طرح ہے حکم تر کپڑے کا بھی, خشک کپڑے کا بھی جب ڈالا جب جائے, پھیلایا گیا زمین نجس تر بالماء پر. زمین نجس تر بالماء پر, تو مطلب ہے کہ یہ بھائی کپڑا پاک. ہاں بھائی. اور اسی طرح حکم ہے خشک کپڑے کا بھی جب پھیلایا گیا زمین نجس تر بالماء پر, بشرطے کہ تھلوں کو بدبو رنگ شنگ نال نہ لگے, وہ ساری تفصیل پڑھی وہ نال ہے جی.